بڑا معروف نام ہے بہلول کا. مجاذیب میں تھا. مجذوب وہ ہوتا ہے کہ تجلیات کے وفود سے جس کا چراغ عقل ٹوٹ جائے، بجھ جائے، جس کا شیشہ عقل ٹوٹ جائے، اس کو مجذوب کہتے ہیں. لیکن اللہ کی قربت کے سائے میں وہ رہتا ہے. اقبال نے بھی کہا کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر. بہت سارے لوگ کہ ان کے بال بکھرے ہوئے، حالت پراگندہ، تمہارے دروازے پہ ہیں، تم دھکا دے دو، بابا پرے چلا جا. لیکن فرمایا کبھی انہیں چھیڑنا بیٹھنا، اللہ کے نام پہ قسم ڈال دیں تو اللہ پوری کر دیتا ہے. ایسے لوگ بھی. یہ بخاری کی روایت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کی ہے. رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ، اگر اللہ پہ کوئی قسم ڈال دیں، لابر، اللہ پھر پوری کرتا ہے، ان کی لاج رکھتا ہے چونکہ بندے جو اس کے ہوتے ہیں. بغداد کا بازار تھا اور ایک حلوائی جو ہے وہ صبح صبح اپنی دکان سے جا رہا تھا کہ ایک فقیر آ نکلا. لکڑی کے کھڑاؤں اس نے پہنے ہوئے تھے. تو کہا بابا جی آؤ ذرا بیٹھو. تو اس نے گرم گرم دودھ نکال کر کے بابا جی کو پیش کیا. صبح کا موقع تھا، اس نے پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کو بھی کہا تیرا بھی شکریہ، اور فقیر آگے چل پڑا. بازار کا منظر تھا، آگے ایک فاحشہ عورت اپنے دوست کے ساتھ، اپنے یار کے ساتھ سیڑھیوں پر بیٹھ کے موسم کا لطف لے رہی تھی. یہ آج کل جس طرح ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو تو جی چاہتا نا کہ باہر آئیں اور منظر دیکھیں. تو ساون کی رت لگی ہوئی تھی، ہلکی ہلکی بوندا باندی تھی. تو سیڑھیوں پہ بیٹھ کے وہ موسم کا لطف لے رہے تھے کہ یہ فقیر اپنی موج میں بازار سے گزرا. تو لکڑی کے کھڑاؤں تھے، کیچڑ اڑ کے کبھی دائیں گرتا تھا کبھی بائیں گرتا تھا. ایک چھینٹا اڑا اور اس عورت کے لباس پہ جا گرا. اس کے پاس اس کا بیٹھا ہوا جو یار تھا اسے بڑا غصہ آیا، اٹھا اور آ کے فقیر کے منہ پہ تپڑ مارا. فقیر بنے پھرتے ہو، چلنے کی تمیز بھی نہیں ہے، قیمتی لباس آیا کر دیا. فقیر نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہنس کے کہا مالک تو بھی بڑا بے نیاز ہے، کہیں سے دودھ پلواتا ہے کہیں سے تپڑ مرواتا ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کشف الماجوب میں لکھتے ہیں فقیر اتنی دیر تک فقیر نہیں بنتا جب تک خدا کی رضا پہ راضی نہیں ہو جاتا. بلیا لوکی تینو کافر کافر آکھن تو آہو آہو آکھ. جب تک یہ کیفیت نہیں ہو جاتی فقیر فقیر نہیں بنتا. کہا مالک تیری بھی عجیب شان ہے، کہیں سے دودھ پلواتا ہے کہیں سے تھپڑ مرواتا ہے. یہ کہہ کے فقیر آگے چل پڑا. وہ عورت چھت پہ جانے لگی تو پاؤں پھسلا سیڑھی سے تو سر کے بل گری. چوٹ کوئی ایسی آئی کہ موقع پہ فوت ہو گئی. شور مچ گیا کہ فقیر نے کوئی بد دعا دی تھی آسمان کی طرف منہ کر کے تو یہ قیمتی جان چلی گئی. فقیر ابھی بازار کے دوسرے کونے تک نہیں پہنچنے پائے تھے کہ پکڑ لیے گئے. لوگوں نے کہا فقیر بنے پھرتے ہو، حوصلہ بھی نہیں رکھتے ہو، کیا ہوا میاں؟ کہا تم نے بد دعا دی اور عورت کی جان گئی. کہا بلّہ میں نے تو کوئی بد دعا دی تھی. کہا نہیں تیری بد دعا کا کیا دھرا ہے. لوگوں نے جو ہے وہ ضد کی کہ تو نے کوئی بد دعا دی تھی تب ایسا ہوا ہے. جب لوگوں نے ضد کی نا، اس نے کہا اگر سچی بات پوچھتے ہو نا تو میں نے بد دعا کوئی نہیں دی. یہ اصل میں یاروں یاروں کی لڑائی ہے. کہا وہ کیا؟ کہا جب میں گزر رہا تھا تو میرے پاؤں سے چینٹا اڑا، اس عورت کے لباس پہ پڑا تو اس کے یار کو غصہ آیا، اس نے مجھے مارا، پھر میرے یار کو بھی غصہ آ گیا. تو کہا رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر. اولاد کی تربیت ہمارے ذمہ لازم ہے اور اس تربیت کا بہترین ذریعہ ہماری اپنی تربیت ہے. اولادیں ہماری گفتگو کو تھوڑا، ہمارے عمل کو زیادہ قبول کرتی ہیں. آج لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جی ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا. چلو ہم نہیں پڑھتے یہ تو پڑھے. تو میں کہتا ہوں یہ کیوں پڑھے؟ جب تم مصلی بچھاؤ گے تو یہ بھی بچھائے گا. تو ہم نے اپنے عمل سے اپنی اولاد کو جو ہے وہ سیدھا کرنا ہے اور ان کو درست راستے پہ لانا ہے. بالخصوص بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت وہ ماں باپ کی بات کو غور سے سنتے ہیں. انہیں ماں باپ سے بہت زیادہ محتاجی ہوتی ہے، ضرورت مند ہوتے ہیں اور ماں باپ کی عادات کو کاپی کرتے ہیں. اور عموماً ہم بچوں کو اس عمر میں توجہ نہیں دیتے. 4 سال سے لے کر کے 8-9 سال تک کی عمر کا بچہ انتہائی توجہ کا مستحق ہے کہ ماں بھی توجہ دے، باپ بھی توجہ دے. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ مانوس ہونے لگتا ہے اپنے دوستوں سے.
اور بالخصوص 12-13 سال کے بعد وہ مانوس ہو جاتا ہے اپنے دوستوں سے. پھر اس نے جو سیکھنا ہے وہ دوستوں سے سیکھتا ہے. اگر دوست اچھے ہوں گے وہ اچھائیاں سیکھ جائے گا، اگر دوست برے ہوں گے تو وہ برائیاں سیکھ جائے گا. اس وقت ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے پاس بیٹھتی نہیں ہے. اصل اس کی اب بیٹھنے کی عمر نہیں رہی، چونکہ وہ تمہارے ہم عمر نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ بیٹھیں، اور اب وہ بچے بھی نہیں رہے تو وہ اپنی ہم عمر نسل کو تلاش کریں گے. اس وقت ہم اگر اولاد کو کھینچیں گے تو وہ ہمارے پاس نہیں آئے گی. وقت جو تھا وہ ہم نے ضائع کر دیا. لیکن ہمیں پھر بھی اس دور میں اولاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ایک تو کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے لوگوں کی دوستی ان بچوں کے ساتھ جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں. المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر شخص اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، تو جب وہ دوستی لگانے لگے تو دیکھے کہ وہ دوستی کس سے لگا رہا ہے. تو جب یہ عمر بچوں کی پہنچ جائے تو اس وقت یہ خیال کیا جائے. اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ 15 سال سے لے کر کے 20 سال تک کی عمر انتہائی اہم عمر ہے، اور اس عمر میں ہی نظریات بنتے ہیں اور خیالات پختہ ہوتے ہیں. تو جس نے اس عمر کو سنبھال لیا اس نے اپنی زندگی سنوار لی، اور جس کی یہ عمر بگڑ گئی اس کا سب کچھ بگڑ گیا. اس وقت میرے خیال کے مطابق 15 سے 20 سال تک کی اس عمر کو دوست بھی نہیں اتنا بگاڑ سکتے، معاشرہ بھی اتنا نہیں بگاڑ سکتا. اس عمر کو اس وقت سب سے زیادہ جو چیز بگاڑ رہی ہے وہ ہمارا سوشل میڈیا ہے، ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے، اور یہ موبائل جو ہر بچے کے ہاتھ میں آ گیا. تو کم از کم 15 سال سے لے کر 20 سال تک کی عمر کے بچوں کو آپ موبائل لے کر نہ دیں، اور انتہائی ضرورت پر ان کو استعمال کرنے کی اجازت دیں. باقی ان کو اس عمر کے اندر اگر آپ نے اجازت فراہم کر دی اور وہ آپ کے کہے میں نہ رہے تو یہ ایسی بربادی ہے، ایسی تباہی ہے کہ جس کا ازالہ بعد میں بہت مشکل ممکن ہوگا. اس لیے اس وقت سب سے زیادہ ہمیں جو چیز نقصان پہنچا رہی ہے، ہماری معاشرت کو جو چیز کھوکھلا کر رہی ہے، وہ یہ چیز ہے. یہ میں کل کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا انڈیا کی، کہ انڈیا کا جو معاشرہ ہے اس میں جو نوجوان ہیں وہ بالکل اس میڈیا کی وجہ سے برباد ہو گئے. اور پاکستان میں بھی اس کے اثرات جو ہیں وہ بہت سارے ہیں. لیکن یہاں اب بھی کوئی شرم و حیا موجود ہے، لیکن اگر ہم نے اپنی نسل کے آگے بند نہ باندھا تو یہ میڈیا مغرب کی جانب سے ہماری معاشرتوں کو تباہ کرنے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور ہماری نسل بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے اس کا شکار ہو رہی ہے، اور گھر لٹ رہے ہیں. شرم و حیا وہ جو ہے وہ اس کا جنازہ نکل رہا ہے. تو اس حوالے سے والدین کو خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے. پھر ہاتھ ملیں گے تو پھر جو ہے وہ اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا. لکھا ہے وہ ہمیں مل کے رہے. شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ مقدر کا لکھا نہ ملے، ہمارے اوپر صرف کوشش کرنا ہے. انہوں نے بڑی خوبصورت مثال دی کہ ایک بندہ جا رہا تھا جنگل میں تو اس نے دیکھا کہ ایک لومڑی ہے جس کے پاؤں بھی کٹے ہیں، ہاتھ بھی کٹے ہوئے. تو اس نے کہا مالک تو اس کو کیسے رزق دیتا ہوگا؟ تو وہ ایک درخت پہ چڑھ کے بیٹھ گیا. ایک شیر آیا، اس نے شکار کیا اور کچھ کھایا اور باقی بس خردہ چھوڑ کے چلا گیا. یہ رینگتی ہوئی آگے بڑھی اور وہ جو بچا کھچا تھا اس نے وہ کھا لیا. تو اس کا بڑا یقین کامل ہو گیا. اس نے کہا کہ مالک تو کتنا کریم ہے، اس کو بھی رزق دیتا ہے. ایک غار میں جا کے بیٹھ گیا. جب وہ بے دست و پا لومڑی کو رزق دیتا ہے انہیں تو پھر انسان. ایک پہر گزرا، 2 پہر گزرے، تو ہاتف سے آواز آئی میرے بندے میں تجھے بھی دوں گا لیکن شیر بن لومڑی نہ بن. شیر بن لومڑی نہ بن کہ خود بھی کھا اور اوروں کو بھی کھلا. تو قسمت کا ہے جو مل کے رہتا ہے. اب کوئی شیر بن کے لے لے یا لومڑی بن کے لے لے، حرام ذریعہ اختیار کر لے یا حلال ذریعہ اختیار کر لے، اب یہ ہمیں اس نے اختیار دیا ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. اللہ فرماتا ہے کہ جو میرا ہو جائے پھر میں ستھری زندگی دے دیتا ہوں، میں پاکیزہ زندگی دے دیتا ہوں، میں نورانی زندگی عطا کر دیتا ہوں. تو یقیناً جو اس کے ہو جائیں پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً کا روپ چڑھتا ہے ان کے چہرے کے اوپر. زندہ ہوتے ہیں تو خوبصورت زندگی گزارتے ہیں، اور جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو پھر بھی خوبصورت زندگی گزارتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ایسا کر دے کہ مرنے کے بعد بھی ہمارے چہرے پہ رسول اللہ کے انوار کا عکس نمایاں ہو، اور دنیا کی زندگی میں رہیں تو ہم طمانیت کی زندگی، سکھ اور چین کی زندگی گزاریں.
صبح سے لے کر شام تک ٹینشن، مصیبت، پریشانیاں، کیا ضرورت ہے اتنا کچھ لینے کے لیے؟ درود پڑھتے جاؤ، زندگی گزارتے جاؤ، زندگی سوکھی گزارو، زندگی اوکھی نہ گزارو، جو اللہ نے دے دیا اس پہ راضی ہو جاؤ، بس ٹھیک ہے۔ اگر کوئی لوگ تمہیں گالیاں دیتے ہیں، برا کہتے ہیں، کوئی بات نہیں، بلیا لوکی تینوں کافر کافر آکھن، تو آہو آہو آہ۔ کوئی تکلیفیں دیتا ہے پھر بھی پریشان نہ ہو، رزق تھوڑا ہے تب بھی پریشان نہ ہو، زیادہ ہے پھر بھی ٹینشن نہ لو، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے۔ اور سنو، میں کہتا ہوں کہ یہ ٹینشن فری حدیث ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے۔ جو اللہ کے دیے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو گیا۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی کو اللہ کی رضا میں گزارتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی اس کی رضا کے سائے میں لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، دنیا آخرت کی بہاریں نصیب فرمائے۔ آقا کریم علیہ السلام کی مجلس نور سجی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص آیا اور حضور کی خدمت میں عرض گزار ہوتا ہے، متی الساعہ یا رسول اللہ، اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ اگر ایک طالب علم پوچھ رہا ہو کہ استاد جی امتحان کب ہوں گے، تو اس کا مطلب صاف صاف یہ ہے کہ اس نے بھرپور تیاری کر رکھی ہے اور بے چینی سے اسے امتحانات کا انتظار ہے۔ تو اس نے کہا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے اس کو جو جواب دیا، فرمایا ما عادت لہا، قیامت کا پوچھ رہے ہو، اس کے لیے تیاری کیا کر رکھی؟ تو شخص کا جواب سنیے، اس نے عرض کی ما عادت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ ولکن احب اللہ ورسولہ، میں قیامت کی تیاری کے لیے نمازوں، روزوں اور صدقات کی کثرت نہیں رکھتا۔ بعض ہمارے خطبہ جوش خطابت میں کہہ دیتے ہیں کہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، نہ میں نمازیں پڑھی ہیں نہ میں روزے رکھے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی رسول ہو اور وہ نماز نہ پڑھتا ہو اور وہ روزے نہ رکھتا ہو؟ اس نے روزوں اور نمازوں کی کثرت کی نفی کی ہے۔ لفظ جو حدیث کے ہیں وہ یہ ہیں، اس نے کہا ما عادت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ، میرے پاس نمازوں اور روزوں اور صدقے کی کثرت نہیں ہے۔ اس بات پہ مجھے کوئی تیاری کی صورت میں ناز نہیں ہے کہ میرے پاس بہت ساری نمازوں کا ذخیرہ ہے، صدقات میں نے بہت سارے کیے ہیں، لیکن جو میری تیاری ہے وہ یہ ہے ولیکن احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں، میری بس یہی تیاری ہے۔ تو اس جواب پر حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا وہ سننے کے قابل ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انت مع من احببت، تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رائے دیتے ہیں، فرماتے ہیں فما فرحنا بے قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت، کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد زندگی میں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی خوشی اس قول کو سن کے ہوئی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتے ہیں انا احب النبی و ابا بکر و عمر و ارجو ان اکون بحبی ایاہم وَإِن لَمْ آمَلْ بِمِثْلِ آمَالِهِمْ، کہتے ہیں میں اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہوں، میں حضرت ابو بکر سے پیار کرتا ہوں، میں حضرت عمر سے پیار کرتا ہوں، اور ان کی محبت کی وجہ سے میری خوش نصیبی کہ میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گا، اگرچہ میرے اعمال ان کے اعمال جیسے نہیں ہیں، لیکن حضور کا یہ فرمان تو جس سے پیار کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ پھر ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی، اور ایمان لانے کے بعد صحابہ سب سے زیادہ اگر کسی قول پہ خوش ہوئے ہیں، کسی بات پہ بہت زیادہ انہیں فرحت ہوئی ہے، تو وہ اس بات پہ فرحت ہوئی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا انت مع من احببت، تو اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں 100 باتوں کی یہ بات، دنیا میں ایسے رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے، کشتی پانی میں رہتی ہے لیکن پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتی،
کشتی پانی میں رہے تو تیرتی رہے گی، پانی اندر آ گیا تو ڈوب جائے گی۔ تم دنیا میں رہو خیر ہے، دنیا تمہارے اندر نہیں آنی چاہیے، اور اگر دنیا تمہارے اندر آ گئی تمہارے پلے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ من نظر الی الدنیا نظر الحب اخرج اللہ تعالی من قلبہ نور الیقین والزہد۔ حضرت امام ابو نعیم الاصفہانی حلیہ میں لکھتے ہیں کہ جس نے دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھا، اللہ اس کے دل سے زہد اور تقوی کے نور کو کھینچ لیتا، اس کا دل اجڑ جاتا ہے اگر اس کا مطمع نظر دنیا بن گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آقا کریم نے ان کو کہا کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ بتاؤ تم نے صبح کیسے گزاری؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے حالت ایمان میں صبح کی ہے۔ تو کہا ہر دعوے کی کوئی دلیل ہوتی ہے، تیرے اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ میں نے صبح اس حالت میں کی ہے کہ سونا اور مٹی میری نظر میں برابر تھے، چاندی اور سنگریزے میری نگاہوں میں برابر تھے، دن میں نے روزے میں بسر کیا، شب عبادت میں بسر کی، اور اس کا نتیجہ مجھے یہ ملا کہ سونا اور مٹی میری نظر میں برابر ہو گئے، اور اب میری کیفیت باطن یہ ہے کہ میں اللہ کے عرش کو یوں دیکھ رہا ہوں جس طرح دن چڑھا ہوا ہے، اور جنت میں جنتیوں کو دیکھ رہا ہوں، اور جہنم میں جہنمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کیفیت کی حفاظت کرو۔ رومی کہتے ہیں کہ پیٹ بھر جاتا ہے آنکھ نہیں بھرتی، تو اس لیے آنکھ کیسے بھرے گی؟ یہ قناعت سے بھرے گی، اور جب انسان اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی سوکھی ہو جاتی ہے۔ آج ہر بندہ ٹینشن میں مبتلا ہے، جو جس حالت میں ہے مطمئن نہیں ہے۔ آؤ تمہیں حضور کا ایک فرمان سنو، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ بندے تجھے تو ضرورت تھی، بچوں کی فیس بھی چاہیے تھی، 2-3 وقت کا کھانا بھی چاہیے تھا، تجھے بچوں کی بیماری کے لیے دوا بھی چاہیے تھی، تجھے سردی اور گرمی کے لیے لباس بھی چاہیے تھا، تجھے سر چھپانے کے لیے چھت بھی چاہیے تھی، لیکن تو راضی ہو گیا مجھے مالک جس حال میں رکھے میں واہ خوش ہوں۔ تو کہا جو اللہ کے دیے پر راضی ہو گیا اس کو ضرورت تھی پھر بھی راضی ہو گیا، تو مجھے تو تمہارے عملوں کی لوڑ بھی نہیں ہے۔ تو جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، قیامت کے دن اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہوگا۔ واصف علی واصف مرحوم نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی، اس نے کہا تھا کہ خوشی اور غم کیا ہے؟ تو غم کی تعریف اس نے کرتے ہوئے کہا اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے، اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے۔ ہوگا وہی جو رب چاہے گا، لیکن بندہ جو کچھ اور چاہ رہا ہے تو پھر بے چینی اور اضطراب پیدا ہو جائے، غم بن جائے گا۔ لیکن اگر اپنی چاہت مالک کی چاہت میں گم کر دے تو پھر جس حالت میں بھی وہ رکھے بندہ خوش ہوگا، تو پریشانی ہی ختم ہو گئی۔ تو اللہ کی رضا پہ راضی رہنا یہ وہ دولت ہے جس سے اہل اللہ کو طمانینت نصیب ہوتی ہے۔ کھرب پتی لوگ دولت کے انبار رکھنے کے باوجود بھی قرار کی دولت سے مالا مال نہیں ہوتے، نیند کی گولیاں کھا کے انہیں نیند آتی ہے، اور یہ فقیر جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا چین کی نیند سوتے ہیں، ان کو قرار کیسے آ جاتا ہے؟ یہ رب کی رضا پہ راضی۔ جہانگیر دریائے راوی کے کنارے سیر کرتا ہوا گیا تو ایک ریت کے اوپر فقیر لیٹا ہوا تھا، تو فقیر کے قریب سے گزرا، اس میں جنبش ہی نہیں ہوئی، تو بادشاہ کے دل میں آیا کہ شاید اس نے مجھے پہچانا نہیں کہ میں کون ہوں، تو رک گیا اور فقیر کو کہنے لگا کہ کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ تو فقیر نے بڑی بے نیازی سے دیکھا اور کہا کچھ تو تیرے جیسی گزر رہی ہے اور کچھ تیرے سے بہتر بھی گزر رہی ہے۔ اس نے کہا شاید تو نے مجھے پہچانا نہیں۔ کہا بادشاہ وقت تو پہچانتا ہوں آپ کو۔ تو کہا پھر یہ کیا بات کہہ دی؟ میرے جیسی زندگی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، چاہے جائے کہ میرے سے بہتر۔ تمہیں شاہی دربار کے جمال کا کیا پتا، کس طرح وہاں حسن اور جمال اور خوبصورتیاں
اور آسائشیں اور آسودگیاں ہوتی ہیں. کہا بادشاہ تو پھولوں کے بستر پہ سوتا ہے اور میں اس ریت پہ سوتا ہوں. جب آنکھ لگ جاتی ہے تو تجھے خبر نہیں ہوتی کہ میں کہاں لیٹا ہوں, خبر مجھے بھی نہیں ہوتی. اس وقت تیری اور میری زندگی ایک جیسی گزر رہی ہوتی. اور جب سحری کے لمحے ہوتے ہیں, تو سو رہا ہوتا ہے, میں اٹھ کے مصلی بچھا لیتا ہوں, وہ زندگی تیری زندگی سے بہتر گزر رہی ہے. تو انسان پھر جب اس کی رضا کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے تو پھر اس کو یہ دولت نصیب ہوتی ہے. مومن کے لیے موت تحفہ ہے. عام لوگوں کے لیے تو موت ایک بھیانک منظر ہے, لیکن تحفۃ المومن الموت, مومن کے لیے موت بھی تحفہ ہے. اس لیے جب اہل اللہ انتقال کرتے ہیں تو ماننے والے عرس مناتے ہیں اور اس شادی کو کہتے ہیں, چونکہ یہ وصل محبوب کی گھڑیاں ہوتی. حضرت بلال حبشی کا جب آخری وقت آیا تو سانس ٹوٹنے لگی تو زوجہ سرہانے بیٹھی تھی, اس نے کہا واہ حسنا ہو, ہائے افسوس میرا شوہر مجھ سے جدا ہو رہا ہے. تو ابھی سانسیں باقی تھی تو حضرت بلال حبشی نے پلٹ کے دیکھا, کہا یہ کیا بول رہی ہو, مجھے مبارک دو, میں اپنے آقا محمد عربی کو ملنے جا رہا ہوں. یہ تو وصل محبوب کے لمحے ہوتے ہیں. تو موت تو تحفہ بن جاتی ہے. اقبال نے کہا تھا نا, نشان مرد مومن بات گوئم چوں مرگ آئے تبسم بر لب اوست. تجھے اللہ کے بندے کی نشانی بتاؤں, جب موت آتی ہے لبوں پہ کامیابی کی مسکراہٹ ہوتی. حضرت خلیل اللہ کے پاس حضرت جبرائیل حاضر خدمت ہوئے, پوچھا کدھر آئے ہو, کہا قبض روح کے لیے آئے ہو. تو خلیل عربی میں گہرے یار کو کہتے ہیں, گوڑے دوست کو. تو کہا تجھے رب نے بھیجا ہے قبض روح کے لیے, تو میرے مالک سے جا کے کہہ کہ رب مجھے اپنا خلیل بھی قرار دیتا ہے اور تجھے میری روح کے قبض کرنے کے لیے بھیج دیا. کبھی کسی یار نے بھی یار کی موت چاہیے؟ کبھی آج تک ہوا ہے کوئی یار اپنے یار کی موت چاہے؟ تو جبریل واپس چلے گئے بارگاہ عزدی میں عرض گزار ہوئے, مالک تیرے بندے نے یہ پیغام دیا, تیرے خلیل کا یہ پیغام ہے, بھلا کوئی یار بھی یار کی موت چاہتا ہے؟ کہا پھر جا اور میرے خلیل کو میرا سلام دے, اور جا کے کہے کبھی ایسا بھی ہوا ہے یار نے یار کو بلایا ہو, یار ملنے بھی نہ آئے؟ تو روح بے چین ہوگی, کہا جلدی کر میری روح قبض کر. تو موت پھر بھیانک نہیں ہوتی, تحفۃ المومن بن جاتی ہے. ربی بن حراش ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے, جلیل القدر تابعی گزرے, ساری زندگی نہیں ہنسے, فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا, اور جب تک یہ یقین نہ ہو دھڑکا لگا رہے یہ مومن کی زندگی. حضرت ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں میں 30 اصحاب رسول سے ملا ہوں, بخاری کتاب الایمان اٹھائیے, 30 اصحاب رسول سے میری ملاقات ہوئی ہے, اور کہتے ہیں ہر ایک ایمان کے بارے میں ڈاٹا فکر مند تھا کہ میرا خاتمہ ٹھیک ہو جائے. رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے, پر پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. کتنے لوگ ہیں کہ کس مقام پہ پہنچے ہوئے آخر عمر گمراہ ہو جاتے ہیں. ہمارے سامنے بلعام بن باورا کی مثال موجود ہے. بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا, اور جب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا تو منہ پہ بعد میں پھیرتا, قبولیت پہلے ہو جاتی. اور پھر اسی کے بارے میں کہا گیا مثلہ کمثل الکلب, اس کی مثال کتے کی مثال. زبان لٹک گئی, زمین چاٹتا تھا مستجاب الدعوات ولی, لیکن انجام اچھا نہ ہوا. نبی کے خلاف ہاتھ اٹھا دیے, برباد ہو گیا, سب کچھ سلب کر دیا گیا. قرآن نے کہا اس کی مثال کتے کی مثال ہے. اسی لیے میاں صاحب بولے پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا, او جبار کا ہاتھ صداوے متا روڑ دے دودھ کڑیا. جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے, اتنی دیر تک دھڑکا لگا رہے, ڈر لگا رہے. یہ مومن کی زندگی ہے. انما الاعمال بالخواتیم. حضرت بایزید بستامی سے ایک بڑھیا نے پوچھا, حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں. کہا پوچھئے. کہا میرے گدے کی 2 مچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی؟ یہ مسئلہ کوئی مجھے پوچھے پھر جانے کہاں پائے. لیکن بایزید رو پڑے. کہا بڑھیا تیرے سوال کا جواب فی الحال تو میرے پاس نہیں ہے, یہ تو مرنے کے بعد ہی بتا سکتے. حضرت بایزید بستامی کا انتقال ہو گیا 72 سال کی عمر میں. بڑھیا خواب میں ملی, خواب میں بایزید ملے بڑھیا کو. بڑھیا نے کہا حضرت میرا سوال اسی جگہ پہ کھڑا ہے. تو آپ نے اپنی داڑھی پہ ہاتھ رکھا اور کہا اللہ کا شکر ہے میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا. اب تیرے گدے کی دم کو میری داڑھی سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ تو بڑھیا نے کہا حضرت مجھے بتائیے آپ کے رب نے آپ کے ساتھ سلوک کیا کیا. تو سنی حضرت بایزید نے کیا جواب دیا.
کہتے جب میں مالک کے روبرو حاضر ہوا تو میرے مالک نے مجھے پوچھا اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا؟ تو میں نے جواباً عرض کی مالک بادشاہوں کی چوکھٹ پہ جب فقیر آئیں تو بادشاہ فقیروں کو یہ تو نہیں پوچھا کرتے کہ کیا لے کر آئے ہو، فقیروں کو تو یہی پوچھا جاتا ہے کیا لینے آئے؟ میں لے کر کچھ نہیں آیا، تیری رحمت کا سوالی بن کے آیا ہوں، اللہ نے بغیر حساب کے میری مغفرت فرمائی۔ تو جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے، بندہ مومن کا دل دہلتا رہتا ہے، نہ جانے اگلا لمحہ کوئی کمزور نہ آ جائے اور میرا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ تو یہ مومن کی زندگی ہے۔ روبی بن حراش تابعی ہیں، ساری زندگی ہنسے نہیں، فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہو۔ میرے حضور نے فرمایا لو تعلمون ما عالم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تمہارے چہروں پہ مسکراہٹ نہ آتی، تم روتے ہی رہتے، ساری زندگی نہیں ہنسے۔ خیر وقت آخر آیا، روبی بن حراش کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بھائی ربی بن حراش غسال کو بلا لائے کہ میرا بھائی فوت ہو گیا، انہیں غسل دے دو۔ وہ غسل خانے میں داخل ہوا، غسال تو فوراً باہر واپس آ گئے۔ کیا ہوا ہے؟ کہا یا تیرا بھائی بڑا عجیب ہے۔ ہوا کیا ہے؟ کہا نحن نغتسلہ وہو یتبسم، ہم اسے غسل دیتے ہیں یہ آگے سے مسکراتا۔ کہا میرے بھائی نے قسم کی تھی جب تک اچھا انجام نہیں دیکھوں گا نہیں مسکراؤں گا، تو آج مرنے کے بعد مسکرا رہا ہے تو اس نے انجام بخیر دیکھ لیا ہے۔ پورے شہر میں شور مچ گیا کہ ایک شخص مرنے کے بعد مسکرایا ہے۔ بعض نے کہا وہ گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں، بھلا بندہ مرنے کے بعد بھی مسکرا سکتا ہے؟ بعض نے کہا یار بندہ تو اچھا تھا۔ ایک بہت بڑا ہجوم اکٹھا ہو گیا اور ان کے گھر کا رخ کرتا ہے۔ کچھ شوق دیدار میں چل پڑے، کچھ محض تماشائی ہیں، کچھ تیکھے تیکھے سوال لیے کہ اہل خانہ سے پوچھیں گے کیا ہوا کیسا ہوا، کچھ ہنسنے کے لیے تمسخر اڑانے کے لیے ساتھ چل پڑے، ملے جلے جو لوگ، اور ایک بہت بڑا طوفان ان کے گھر کا رخ کرتا ہے۔ اتنے میں انہیں غسل دے کے چادر چارپائی پہ ڈال کے کفن بھی اڑایا جا چکا تھا۔ لوگ داخل ہوئے قبل اس سے کہ کوئی سوال اٹھاتا اور اہل خانہ جواب دیتے۔ روبی بن حراش جو فوت ہو گئے انہوں نے کفن ہٹایا اور ہاتھ باہر نکالا اور آنے والوں سے مخاطبہ کرتے ہوئے کہا السلام علیکم۔ لوگ حیرت میں ڈوب گئے، وعلیکم السلام اتتکلم بعد الموت، عجیب بات ہے مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہو؟ قال نعم اتکلم بعد الموت، کہا ہاں میں مرنے کے بعد باتیں کر رہا ہوں۔ ادش فدش تے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ اسا مرنا نہ ہی تے گور پیا کوئی ہو، فالا نحیینہ حیاتا طیبہ۔ اور اقبال بولا فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب در پہ کر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ لوگوں نے کہا تھے رب نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا؟ امام ابو نعیم الاصفہانی نے حلیہ میں لکھا، الغوث الانف کے اندر امام سہیلی نے لکھا، امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے کفایت الطالب اللبیب فی خصائص الحبیب میں لکھا، اور قاضی عیاض نے الشفاء میں لکھا۔ لوگوں نے کہا بتاتے رب نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا؟ تو روبی بول کے کیا کہتے ہیں؟ استقبلانی ربی غیر غضبان واستقبلانی بروح واریحان، اس کے قدرت والے چہرے پہ کوئی غصہ نہیں تھا، اس نے روح و ریحان کے پھول میرے گلے میں ڈالے۔ لوگوں نے باتیں پوچھنا شروع کر دی، شکر ہے ایک مرنے والا بول پڑا ہے، کوئی ادھر کی بات پوچھ رہا ہے کوئی ادھر کی بات پوچھ رہا ہے۔ جب سلسلہ کلام طول پکڑنے لگا تو روبی بن حراش بول کے کہنے لگے اجلوا بی ولا تؤخروا بی لأن ابا القاسم ينتظر علی الصلاۃ، دیر نہ کرو مجھے جلدی قبرستان میں لے جاؤ، تم مجھے باتوں میں لگا رہے ہو، امام الانبیاء میرے جنازے کا انتظار کر رہا ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہا جب تم میرے ہو جاؤ گے تو میں ستھری پاکیزہ زندگی دے دوں گا، یہ زندگی بھی خوشگوار گزرے گی، برزخ کی زندگی بھی خوشگوار گزرے گی، اور حشر کے دن بھی لوگ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے تمہیں دیکھیں گے، اور جنت میں جو مقامات رفیع ملیں گے وہ تو پھر تمہارا مقصود خاص ہوگا۔ تو جو میرے ساتھ وابستہ ہو جائے، آثال اعمال کا حسن جمال جس کو نصیب ہو جائے، اور ایمان کی شرط کے ساتھ، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، شرط ہے کہ وہ مومن ہو، تو اسے حیات طیبہ ستھری اور پاکیزہ زندگی بخش دیتے ہیں۔ فقیر نام دنا دا باہو قبر جنا دی جیوے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کمایا
ਨਾਮ ਭਜ ਮਸੀਤੀ ਵੜਿਆ, ਨਾ ਤਸਬਾ ਐ ਨਿਸ਼ਕ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਅਨੋਖੀ ਰੱਬਾ, ਤੈਨੂੰ ਨੈਣ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਲੋਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ। वो एक फकीर बादशाह के दरबार में जा निकला ना, तो कहा कि बादशाह ये तख्त व ताज क्या होते हैं, इसकी कोई कीमत नहीं है। तो बादशाह हंस के कहने लगा, इस फकीर को बाहर निकालो, इसे क्या पता है कि तख्त व ताज क्या होते हैं, इसकी लज्जत क्या होती है। जब खुद्दाम खड़े होते हैं, इस्तिकबाल कर रहे होते हैं, जब तख्त पे बैठे और सारी रियाया नीचे बैठी होती है, उसने कहा निकालो फकीर को, इसको क्या पता। बादशाह एक दिन शिकार करने गया तो वहां उसका घोड़ा जो है वो सरकश हो गया और ऐसी जगह पे ले गया कि जहां न पानी था और न कोई और चीज। बादशाह वहां हाँप रहा है कि वही फकीर मशकीजा डाले हुए गुजरा और आवाज दे रहा है, पानी ले लो, पानी ले लो। बादशाह की तो मौत वाक़या होने वाली थी, आखिरी हिचकियां थी, तो उसने आवाज दी पानी। तो उस फकीर ने कहा कि हाँ तुम्हारे पास है कोई कीमत पानी देने की। उसने कहा मैं बादशाह हूं इस मुल्क का। उसने कहा होते होगे, मुझे गरज नहीं है, मैं तो बेचता हूं पानी। उसने कहा बाबा मैं बादशाह हूं, जो मांगोगे मैं दूंगा, मुझे पानी दो, मैं मर रहा हूं। उस फकीर ने कहा आधी हुकूमत लगेगी। उसने कहा आधी ले लेना, मुझे पानी तो दो, क्योंकि मर गया तो सारी जाएगी। उसने पानी का घूंट दिया, प्यास की शिद्दत थी, जब पानी का कटोरा उसने मुंह से लगाया तो पानी हलक में अटक गया। अब फिर दोबारा मुसीबत बन गई। तो उस फकीर ने कहा कि मैं हकीम भी हूं, अगर कहो तो तुम्हारा इलाज कर दूं। उसने कहा जरूर करो, लेकिन उसने कहा मैं यूं ही नहीं करूंगा, आधी बाकी हुकूमत भी लगेगी, वो भी लिख दो। उसने चमड़े के ऊपर लखवा लिया, सारी हुकूमत लखवा ली और उसने उसका इलाज किया फौरी। जो उसके पास टोटका टूना था तो उसका पानी हलक से नीचे उतर गया। बादशाह घोड़े पे बैठा वापस आया, वक्त गुजर गया, अरसा बीत गया। बादशाह फिर तख्त पे बैठा था, वही फकीर भेस बदल के दोबारा आ गया। फिर उसने नसीहत की कि आखिरत को याद करो, ये दुनिया कुछ नहीं है, 4 दिन की कहानी है। बादशाह ने कहा तू मेरा ख्याल है पहले भी कभी आया था, तू नहीं समझता तख्त व ताज की लज्जत क्या है। उसने कहा इसकी कोई कदर व कीमत नहीं है, छोड़ इसे, आखिरत सब कुछ है। तो उसने कहा निकालो इस फकीर बाबे को, ये उस दिन भी आया था तो आज फिर आ गया है, अपनी राह ले बाबा। उस फकीर ने अपने थैले से वो चमड़े की दस्तावेज निकाली जिसके ऊपर उसने सारी हुकूमत लिख के दी थी। उसने कहा बादशाह ये है तेरी हुकूमत की कीमत, सिर्फ 2 घूंट पानी, जिस पर तू नाज़ा है, जिस पर तुझे फख्र है, तो कबल इससे सूरज मगरब से तुलू हो जाए, तौबा का दरवाजा बंद हो जाए, सांसें अटक के हलक तक आ जाएं और हमारी जिंदगी का दफ्तर समेट दिया जाए और फिर पछताएं, हाय जो चंद लम्हे जाया किए, हाय जो जिंदगी बर्बाद की, वो क्यों बर्बाद की। कल के पछतावे से बेहतर आज का पछतावा, जिंदगी पलट होगा, वक्त पर काफी है एक कतरा भी आबे खुश हंगाम का, जल गया जब खेत बरसा मी तो फिर किस काम का। आइए मैं और आप अपनी जिंदगी को मालिक की चौखट पे, मालिक की दहलीज पे ले जाएं, उसके हुजूर सच्ची तौबा करें, रुजू लाएं, अपने गुनाहों से माफी मांगें। वो करीम एक आंसू से सारे गुनाह माफ कर देगा। अपनी आखिरत की तैयारी करें, कारोबार दुनिया भी करें, लेकिन असल हमारी जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। सहाबा को खंदक खोदते देखा तो प्यार आया तो यही कहा अल्लाहुम्मा इन्नल ऐशा ऐशुल आखिरा, ऐ अल्लाह जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है। फग़फिर लिल अंसार वल मुहाजिरा
میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔